بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام یا مجیبو، اس نام کو کثرت سے پڑھنے والا، ورد کرنے والا، ذکر کرنے والا، وظیفہ کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکار کو سن کر جواب دیتے ہیں۔ اس لیے سورہ بقرہ دوسرا سپارہ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سوال کریں آپ سے عبادی میرے بندے، اذا سألک عبادی انی قریب، فرما دیں کہ میں بالکل قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اس اسم کو مغرب کی نماز کے بعد 700 بار یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو توجہ اور حضور قلب سے پڑھیں۔ شیشے کے گلاس میں سامنے پانی رکھیں اور اس پر دم کریں۔ ہر وہ انسان جو اپنے ارادوں میں، اپنے منصوبوں میں، اپنے کسی پروجیکٹ میں ناکام ہو اور بار بار ناکام ہوتا ہو، تو کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 7 دن اس اسم کا اس طرح وظیفہ کر کے دیکھیں۔ 700 بار یا مجیبو ابلا ہر درود پاک پڑھے اور 700 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس پانی کو خود پی جائیں۔ جو بندے اس کی کسی بھی بات کا، کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیتے، توجہ نہیں کرتے، پھر اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، متوجہ کرنے والا خود توجہ دلائے گا۔ اور اگر اس کو 5 سے 6 بار یوں ایسے ایک دائرہ بنائیں، اوپر 3 خانے بنیں، 3 خانوں کے نیچے پھر 2 خانے اور پھر اس کے نیچے 1 خانہ بنے، تو پھر آپ دیکھیے کہ کام کیسا ہوتا ہے۔ یہ جس طرح 3 خانے ہیں اور اس کے نیچے یوں 2 خانے اور بنے اور اس کے نیچے پھر یہ نقشہ ہوگا اور اس کے اندر یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو 6 بار ایسے لکھیں اور لکھنے کے بعد اس کو تعویذ کی شکل میں اپنے پاس رکھے یا کسی درخت کے ساتھ باندھے جو ہوا میں حرکت کرتا رہے، لٹکا ہوا ہو۔ جس مقصد کے لیے لکھیں گے اس مقصد کو انشاءاللہ تبارک و تعالی لکھنے سے لے کر 7 دن کے اندر اندر وہ مقصد جس کے بارے میں آپ پریشان ہیں، بار بار ناکام ہو رہے ہیں، کوئی نہ کوئی سبب، کوئی نہ کوئی ذریعہ بن جائے گا، آپ کو خود بلاوا آ جائے گا۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے نا، تو اللہ کو بندے کی پکار بڑی پسند ہے، اور جس کی آواز کو وہ پسند کرتا ہے، یہ بات آپ کو بتا دوں، اس کو جلدی جواب نہیں دیتا۔ آپ اس سے یہ آپ کسی کی سریلی آواز کو، کسی کے لہجے کو، کسی کی ادا کو
سن کر اس پہ گرویدہ ہو جاتے ہیں اور بار بار اس آواز کو سنتے ہیں، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو، چاہے وہ اذان ہو، چاہے وہ موسیقی ہو، کسی کی بھی سریلی آواز لذت دینے والی، اس کو بار بار سنا جاتا ہے۔ تو اللہ جس بندے کو پسند کرتا ہے، میں یہ آپ کو بات بتا دوں کہ وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھے اگر دیر لگتی ہے اس کام میں۔ تو مثنوی میں مولانا روم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس بات کو لکھا ہے۔ تو اس لیے ہم لوگ ہیں جلد باز، کہتے ہیں کہ ہمارے منہ سے بات نکلے اور فی الفور وہ پوری ہو، لیکن اللہ بڑا حکیم و دانا ہے، وہ انسان کی ہر بات سے، مقصد سے، نیت سے واقف ہے۔ اور اگر اس اسم کو اس طرح پڑھا جائے، اللہم انت المجیب وانا الداعی فمن یدعو الداعی الا المجیب یا ربی، میں اکثر کہتا ہوں نا، یہ وہ اسماء ہیں جو اپنے اندر بڑی جاذبیت رکھتے ہیں، قبولیت رکھتے ہیں، شرف رکھتے ہیں۔ ان کو اگر سجدے کی حالت میں تکرار، توجہ، ارتکاز، حضور قلب سے پڑھا جائے تو آپ اپنے کانوں سے اس آواز کو سنیں گے، جواب کو سنیں گے۔ اللہم انت المجیب وانا الداعی فمن یدعو الداعی الا المجیب یا ربی۔ ایک کیف پیدا کریں، ایک سرور پیدا کریں، رب کے ساتھ اپنے ایک تعلق پیدا کریں، پھر اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ جو بندہ جڑ جاتا ہے، پھر اس کو زبان سے پکارنے کی ضرورت نہیں، ذہن میں، دل میں ایک خیال گزرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس خیال کے گزرنے سے پہلے اس کی بات کو سن بھی لیتا ہے، جان بھی لیتا ہے، جواب بھی دے دیتا ہے۔ جن بتایا کہ یہ میری اپنی نہیں، بڑے بڑے لوگوں کی قصے کو سن لیں، کہانیاں سن لیں، افسانے سن لیں۔ لوگ تو ایسے ہی کہتے ہیں نا، یہ کہانیاں ہیں۔ کہانی کے اندر بھی ایک کہانی ہوتی ہے، لطیفے کے اندر بھی ایک لطیف بات ہوتی ہے، افسانے کے اندر بھی ایک افسانہ ہوتا ہے جب وہ لکھا جاتا ہے۔ جی تو جب پکاریں اللہ اپنے رب کو اور آپ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، یہ دنیاوی مقاصد میں، تو آپ سمجھ لیں کہ میرا رب میرے لیے بہت بڑا کچھ کرنے والا ہے، اپنے قرب سے نوازنے والا ہے، اور اللہ کو آپ کی وہ ادا، وہ آواز اتنی پسند آ گئی، وہ بار بار سننا چاہتا ہے۔ آپ پھر اسے پکاریں پکاریں پکاریں، پھر یہ نہ سنیں کہ مجھے جواب ملے گا۔ وہ ایک بزرگ تھا، جب بھی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا، تکبیر تحریمہ کہتا، اس کو جواب ملتا، رکوع کرتا، قیام کرتا، سجود کرتا، قعدہ، یعنی جو بھی نماز کے ارکان ہیں، جو بھی نماز کے اندر افعال کیے جاتے ہیں، کلام پڑھی جاتی ہے، ہم کہتے ہیں نا سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ سنتا ہے اس شخص کی جو اس کی حمد کرتا ہے، ثنا کرتا ہے۔ جب وہ یہ کہتا تو آگے سے جواب، میں نے تو سنا ہی نہیں، جا میں رد کرتا ہوں ہر بات کو۔ سبحان ربی الاعلیٰ سے کہتا، کس کو اعلیٰ کہہ رہا ہے؟ سبحان ربی العظیم کس کو عظیم کہہ رہا ہے؟ جا میں نے تیری کسی بات کو نہیں سنا۔ یہ نسخہ کیمیا مولانا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اس کتاب کے اندر۔ سارے لوگ اس کو کہتے کہ کیوں اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے؟ جب اللہ تیری کسی چیز کو قبول نہیں کرتا، تمہیں جواب ملتا ہے، میں رد کرتا ہوں۔ وہ آگے سے بڑے ناز اور بڑے فخر سے کہتا، اللہ مجھے کہتا ہے نا، میں تیری کسی چیز کو قبول نہیں کرتا، میری حمد کو، میری ثنا کو، میری تمجید کو، میری تکبیر کو، میری تحلیل کو، کسی چیز کو بھی قبول نہیں کرتا۔ کیا یہ آواز تمہیں بھی آتی ہے؟ تمہیں بھی رب ایسے کہتا ہے؟ وہ خاموش، کیا جواب دیں؟ رب کہتا ہے اسے، جس خالق اور مخلوق کے درمیان، جس رازق اور مرزوق کے درمیان، جس مالک اور مملوک کے درمیان رابطہ ہے نا، وہی جانتے ہیں، باقی کیا کوئی جانے۔
اکبر بادشاہ جس نے اپنا ایک دین الہی بنایا تھا، وہ گمراہ، وہ فاسق، وہ فاجر، وہ اتنا بڑے بڑے مشائخ اسے ٹکرا گئے، لیکن سوائے مجدد الف ثانی کے کیا ہوا پھر؟ رائے راز دکھائی چھوڑا۔ اس کو لوگوں نے کہا، جب نماز پڑھتے نا تو سجدے کے اندر کعبہ نظر آتا ہے، لوگوں کی باتیں سن 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 کے نا ایک دن کہنے لگا اچھا میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہوں۔ تھا بڑا چلاک، بڑا دانا، نقل اتارنے کا بڑا ماہر تھا، نماز کبھی پڑھی نہیں لیکن لوگوں کو پڑھتا دیکھتا تھا، آگے مسلح پہ چڑھ گیا، نماز میں کروں گا، میں بادشاہ وقت ہوں۔ لوگ ہکا بکا حیران، کبھی نماز ہے پڑھی نہیں تو پڑھائے گا کیسے؟ لیکن خیر جب سجدے میں گیا نا تو پہلی رکعت کا سجدہ اتنا لمبا کر دیا کہ لوگ پیچھے تھک کے اٹھ کے جانے لگے۔ چند ایک وہ اس کے نورتن جو تھے وہ رہ گئے۔ سلام پھیرا تو ساری مسجد خالی، بلا لیا سب کو، لائن حاضر کر لیا، کیوں گے بادشاہ سلامہ سجدہ اتنا لمبا کر لیا کہ ہم تو تھک گئے، ہمارے کاروبار ہیں ہمارے۔ اور اس نے بھی آگے بڑا بہترین جواب دیا، اس نے کہا کہ تم ہو روز کے نمازی، جب تم سجدے میں سر رکھتے ہو تو تمہیں فی الفور کعبہ نظر آ جاتا ہے۔ آج تو میں نے پہلی دفعہ سجدے میں سر رکھا تو کعبہ دیکھنے میں دیر تو لگتی ہے نا، اس لیے کہ بندہ جب اپنی نفسیات کو، اپنے یقین کو، اپنے اعتقاد کو کسی ایک جگہ پہ مرکوز کر لیتا ہے، اس کی توجہ، اس کا ارتکاز مضبوط ہوتا ہے، اس چیز کو دیکھ ہی لیتا ہے۔ یہ علم الحاضرات ہے۔ کبھی لوگ ناخن کے اندر سیاہی لگا کے اس کے اندر دیکھتے ہیں، کبھی شیشے کے اندر دیکھتے ہیں، کبھی پانی کے اندر دیکھتے ہیں، کبھی خود کے اوپر طاری کرتے ہیں۔ وہ کو پہلی دفعہ ہی تو نہیں ہو جاتا، بڑی ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر وہ چیز دیکھ کے رہتی ہے، اس کو بندہ دیکھ ہی لیتا ہے۔ تو اس لیے رب کو پکاریں، اگر دیر لگ جائے تو یہ سمجھیں کہ رب کو میری اب کیا ہوا، ادا پسند آنے لگی ہے، اور چند دنوں میں آپ کا مقصد پورا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے صرف اس اپنے مطلب سے غرض رکھی، رب سے غرض نہیں رکھی۔ اس نے بھی کہا اب تو لے لے جا، تجھے جتنا پکارنے کی توفیق تھی اتنا پکار لیا، جتنے ذکر کی تمہیں توفیق ملی اس کے اوپر بھی شکر کر کے اللہ نے تمہیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہر بندے کی حاجات کو، اس کے مقاصد کو پورا کرے اور اس کے مصائب و آلام کو دور کر کے اس کو خوشحال زندگی عطا کرے۔